چہرے بدل بدل کے مجھے مل رہے ہیں لوگ، اتنا برا سلوک میری سادگی کے ساتھ۔ یہ شعر میں دوسری دفعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کینیڈا سے نورین شیخ نے مجھے میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ کہ وہ شعر دوبارہ سنوائیے، اور میں آپ نے یہ شعر نام کیا تھا برج اسد والوں کے، اور میرا تعلق بھی برج اسد سے ہے، تو اس لیے یہ شعر میں نے دوبارہ پڑھا ہے۔ اور یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان، اور آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ سیارہ شمس اور مشتری برج حمل میں موجود رہ کر آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ سیارے ذاتی قسمت پر بھی اچھے طریقے سے اثر انداز ہوں گے۔ جن کا تعلق حکومت سے ہے ان کے لیے دونوں سیارے کامیابی لائیں گے۔ مذہب اور روحانیت سے خصوصی دلچسپی ہوگی۔ بے ہدایت لوگوں کو کبھی جو نماز نہیں پڑھتے تھے یا کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے، تو اس ہفتے جو ہے وہ مذہب کی طرف اور روحانیت کی طرف وہ راغب ضرور ہوں گے۔ صاحب حیثیت لوگ مذہبی سفر کا پروگرام بھی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر سفر کرنے والوں کو آسانی ملے گی۔ ویزا وغیرہ یا امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے یہ ہفتہ سازگار رہے گا۔ خانہ مال میں سیارہ عطارد کی موجودگی کاروباری لوگوں کو منافع دے گی۔ پیسہ حاصل ہونے کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ عزیز و اقارب سے اچھے تعلقات کے ساتھ ساتھ کوئی اچھی خبر بھی ملے گی، اور کھانے کی دعوت کا بھی امکان ہوگا۔ شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ خانہ محبت کا سیارہ شمس بلندی پر ہے، لہذا محبت سے تعلق رکھنے والے معاملات کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ بھرپور اور پائیدار محبت کے لیے یہ ہفتہ خاصی اہمیت کا حامل ہوگا۔ میڈیا اور صحافت سے تعلق رکھنے والے افراد کو کامیابی ملے گی۔ گاڑی یا کوئی اور سواری کے استعمال میں محتاط رہ کر چلنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کے چوتھے گھر میں سیارہ مریخ اس وقت حبوط کی حالت میں ہے۔ اس کے علاوہ وہ سواری پر زائد اخراجات کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں بجلی کی وائرنگ میں پرابلم ہے ان کو شارٹ سرکٹ سے محتاط رہنا ہوگا۔ ملازمتی امور میں بہتری اور آسانی رہے گی۔ بے روزگاروں کو روزگار کی خبر ملے گی۔ ذاتی صحت کا سیارہ عطارد خانہ صحت کے ساتھ اچھی نظر بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ برج ثور 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان آپ کا حاکم سیارہ زہرہ خانہ مال میں داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پیسے میں بہتری رہے گی، اور پیسہ حاصل کرنے کی کوشش میں کامیابی ضرور ملے گی۔ سیارہ عطارد تالے میں رہ کر نئے منصوبوں کی طرف راغب کرے گا، علم میں اضافہ لائے گا۔ طالب علم افراد کے لیے سیارہ عطارد فروغ علم لائے گا۔ مجموعی طور پر کاروباری اور غیر کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ قانونی اور عدالتی معاملے میں بڑی کامیابی کا امکان کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ وہ سیاسی افراد جو مقدمات میں ملوث ہیں ان کے لیے آسانی رہے گی۔ دوستوں سے نقصان ملنے کا خطرہ ہوگا، اور دوستوں سے محبت میں اتنا آگے نہ جائیں کہ ان کے ذاتی معاملات کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ جائے۔ شریک حیات سے تعلق کے معاملے میں یہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا۔ محبت کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ محبوب سے بات چیت میں اضافہ ہوگا۔ عزیزوں سے اختلاف رائے کے بعد جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ سفری معاملات میں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سفر نہ کرنا بہتر رہے گا۔ آرمی سے متعلقہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ادھر سے ادھر حرکت کرنے کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کے تبادلوں کا امکان ہوگا۔ پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ لوگوں سے میل جول میں اضافہ ہوگا۔ نئے اسباب پیدا ہوں گے۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہترین رہے گا۔ آپ لوگوں کی صحت کا سیارہ زہرہ خانہ صحت کے ساتھ اچھی نظر میں ہے، لہذا آپ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی۔ برج جوزہ جیمنائی 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان برج جوزہ میں سیارہ زہرہ یعنی وینس داخل ہو چکا ہے۔ یہاں سیارہ زہرہ کو بلندی یعنی اوج میں آ جاتا ہے۔ جب برج جوزہ میں آتا ہے وینس تو اسے اوج ہوتی ہے۔ سب سے ٹاپ کی پوزیشن کو ہم شرف کہتے ہیں، اور اس سے سیکنڈ بہترین پوزیشن کو ہم اوج کہتے ہیں۔ اوج مطلب بلندی۔ یہ سیارہ طبیعت میں خوشگوار اثر لائے گا، اخلاق بہتر بنائے گا، تفریح کی طرف دل مائل ہوگا، خوش
فلم اور ڈرامہ دیکھنے کی طرف رجحان بڑھے گا۔ جن افراد کا تعلق آرٹ کے شعبے سے ہے ان کو فائدے ملیں گے۔ وہ خواتین جو بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہیں ان کو بہتری حاصل ہوگی۔ سیارہ مریخ خانہ مال میں موجود رہ کر پیسہ تیزی سے لائے گا۔ کاروبار کرنے والے خوب پرافٹ حاصل کریں گے۔ ملازم پیشہ افراد کے کام میں تیزی آئے گی۔ آرمی کے شعبے سے وابستہ افراد کے پیشہ ورانہ امور کے لیے یہ ہفتہ بہتر کارکردگی لائے گا۔ سیاسی افراد کو سیارہ زحل کی خانہ نمبر 10 میں موجودگی فائدہ دے گی۔ دوستوں سے فائدہ ہوگا۔ نئے دوست زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سفری معاملات میں رکاوٹ کا خطرہ ہوگا۔ شریک حیات سے نوک جھوک ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ معاملات عشق و محبت میں کامیابی ملے گی۔ تعلیمی امور میں سست روی کا شکار رہیں گے۔ طالب علموں کا رجحان غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف رہے گا۔ عزیز و اقارب سے تعلقات میں بہتر تبدیلی پیدا ہوگی۔ غیر ممالک میں رہنے والے کسی عزیز سے اچھی خبر مل سکتی ہے۔ سیارہ شمس اور مشتری کا قریبی درجات پر قران امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ صحت کا سیارہ مریخ فی الوقت بہتر ہے، لہذا صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج سرطان کینسر 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان مالی لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا گزرنے کی بھرپور امید کی جا سکتی ہے۔ سیارہ شمس اور مشتری کی خانہ نمبر 2 میں بہترین نظرات ہیں جو مالی امور کو بہتری کی طرف لائیں گے۔ سیارہ مریخ تالے میں موجود ہے جس سے ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ پھرتی اور تیزی میں اضافہ ہوگا۔ بڑے عہدوں پر کام کرنے والے سرکاری افسران کو ترقی حاصل ہونے کا امکان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ملازم پیشہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ سازگار نظر آتا ہے۔ عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ قرض کے لین دین میں آسانی ملے گی۔ بینکوں سے قرض لینا ہے تو فوراً اپلائی کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کا کام ہو سکتا ہے۔ بڑے منصوبے شروع کرنے کے لیے بہتر وقت ہے۔ محبت کے معاملے میں بہتری رہے گی۔ شریک حیات سے تعلق میں اختلافات کا خطرہ رہے گا۔ عزیزوں سے تعلق بہتر اور دعوت کا پیغام بھی آ سکتا ہے۔ دوستوں سے تعلق بہتر رہے گا۔ عدالتی معاملات میں جیت حاصل ہونے کا مکمل امکان معلوم ہوتا ہے۔ جن سیاسی افراد پر مقدمے ہیں ان کو آسانی ملے گی اور سیاسی افراد کی عزت و وقار میں اضافہ بھی ہوگا۔ قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جج صاحبان کو ترقی ملنے کے امکانات بھی روشن ہیں۔ سفری امور میں نقصان کا خطرہ ہوگا۔ کھیل کے شعبے میں تعلق رکھنے والوں کو زیادہ پھرتی اور تیزی دکھانے سے چوٹ کا خطرہ بھی رہے گا، کیونکہ سیارہ مریخ جو ہے آپ لوگوں کے پہلے گھر سے گزر رہا ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ صحت کا سیارہ مشتری عروج پر ہے۔ جو پہلے سے بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور صحت آپ لوگوں کی بہترین رہے گی اس ہفتے۔ برج اسد لیو 12 اپریل سے 18 اپریل۔ برج اسد والوں کا حاکم سیارہ شمس درجہ شرف سے گزر رہا ہے اور شرف یعنی پورے سال میں یہ مہینہ اس کا سب سے اچھا ہوتا ہے، سب سے بہترین پوزیشن یعنی ٹاپ کی پوزیشن پہ ہوتا ہے سن، اور خانہ نمبر 9 میں موجود ہے۔ غیر ملکی معاملات اور سفری معاملات کے لیے یہ سیارہ معاون ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ سیارہ مشتری بھی موجود ہے جو اس کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ خانہ نمبر 9 فلسفہ اور روحانیت کا برج بھی ہے۔ آپ کی چھٹی حص میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ روحانی اور مذہبی امور میں گہری دلچسپی پیدا ہوگی۔ اکثر افراد کو جو صاحب حیثیت ہیں عمرہ وغیرہ پر جانے کا خیال آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سفر کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کی شہرت میں اضافہ ہوگا۔ جو افراد غیر ملکی کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کو پروموشن ملے گی۔ معاملات محبت میں بڑی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ مالی معاملات کا سیارہ عطارد اپنے گھر سے اچھی نظر بنا رہا ہے۔ مالی امور میں بہتری رہے گی۔ کاروبار کرنے والوں کو فائدے ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ فائدہ ہو سکتا ہے یعنی فل چانس نظر آتا ہے۔ تاہم کاروباری افراد کو ریکوری میں رکاوٹوں کا سامنا رہے گا، لہذا کریڈٹ پر اپنا مال دینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تعلیمی امور میں بڑی کامیابی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔
بالخصوص سائنس اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والوں کو زیادہ کامیابی ملے گی۔ ذاتی صحت کا سیارہ زحل فی الوقت بہتر ہے، لہٰذا صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج سنبلہ ورگو 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان آپ کا سیارہ عطارد تالے سے اچھی نظر بنائے ہوئے ہے، لہذا شخصیت میں نکھار آئے گا، علم میں اضافہ ہوگا۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ زہرہ اپنے عروج یعنی بلندی سے گزر رہا ہے، اوج سے گزر رہا ہے، لہذا مالی امور میں بہتری کا مکمل امکان رہے گا۔ کاروباری افراد کو دوسروں سے روپیہ پیسہ حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ جن افراد کے وراثت کے معاملات چل رہے ہیں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ شریک حیات سے تعلق اچھا رہے گا۔ سنبلہ خواتین شوہروں سے مالی مفاد ہونے کا پکا اشارہ ملتا ہے، اس ہفتے خوشامد کر کے اپنے مالی مفاد حاصل کر سکتی ہیں۔ عید کی شاپنگ اچھے انداز میں ہو جائے گی۔ محبت کے معاملے میں ملے جلے سیارے ہیں، آرمی کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو اچھی خبریں ملیں گی۔ علم حاصل کرنے والوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جن افراد کے عدالتی معاملات چل رہے ہیں ان کو خوشخبری ملے گی۔ اکثر افراد کا مقدمہ جیت جانے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ دور دراز کا سفر کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ عزیز و اقارب سے تعلق میں بہتری رہے گی، دوستوں سے تعلق بہتر رہے گا، تاہم سیارہ مریخ کی موجودگی سے دوستی سے تعلق رکھنے والے برج میں دوستوں سے اختلاف بھی لا سکتی ہے۔ ملازمتی امور میں ہم پیشہ افراد کی رقابت ظاہر ہو رہی ہے، یعنی آپ کے کولیگز جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، لہذا محتاط رہنا ہوگا۔ صحت کا سیارہ زحل مقابلے پر ہے، صحت کا آپ لوگوں کو اس ہفتے زیادہ خیال رکھنا ہوگا، اور بیگم سے بھی تعلقات کچھ بہتر بھی رہیں گے اور پھڈا بھی ہو سکتا ہے، احتیاط طلب ٹائم ضرور ہے۔ برج میزان لیبر 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان برج میزان والوں کا حاکم سیارہ زہرہ اچھی پوزیشن میں رہ کر تالے یعنی اپنے برج میزان سے اچھی نظر رکھتے ہوئے آپ کو خوشی دے گا۔ آمدنی کے اکثر معاملات میں کامیابی ملے گی۔ اسی طرح کے مالی امور کا سیارہ مریخ بھی خانہ مال سے اچھی نظر بنائے ہوئے مالی معاملات میں تیزی لائے گا۔ کاروباری لوگوں کا کام تیز ہوگا، منافع حاصل ہوگا، اور شراکتی معاملات میں کامیابی ملے گی، پرافٹ ملے گا، اور نئی شراکت کی ابتدا کرنے کے لیے بہترین وقت بھی چل رہا ہے۔ شریک حیات سے وفا اور محبت حاصل ہوگی۔ معاملات محبت میں اس ہفتے کوئی خاص پیش رفت نہ ہوگی، بلکہ محبوب سے ناراضگی کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ سفری معاملات میں سیارہ زہرہ خوشی دے گا، سفری معاملات میں آسانی پیدا ہوگی، گمشدہ چیزیں واپس مل سکتی ہیں، دوستوں سے تعلق میں بہتری رہے گی، رشتہ داروں سے تعلق کے معاملے میں یہ ہفتہ بہترین ثابت ہوگا۔ قرض کے لین دین کے معاملے میں یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ ملازمتی امور میں کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ افسران بالا سے محتاط رہنا ہوگا۔ طالب علم افراد کے لیے یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ آپ کی صحت کا سیارہ بہتر ہے، تاہم گلے کے امراض کا خطرہ رہے گا۔ برج عقرب اسکارپیو 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان عقربی افراد کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ بہترین پوزیشن میں ہے۔ یہ سیارہ آپ کے اندر ہمت پیدا کرے گا۔ سیارہ مشتری اور شمس کی خانہ مال پر بہترین نظر مالی امور میں کامیابی لائے گی، خوش نصیبی حاصل ہوگی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نظر کا کیا مطلب ہے، تو جواب حاضر ہے کہ کوئی بھی سیارہ چوتھے گھر کے فاصلے پر ہو تو یہ خراب نظر ہوتی ہے، اور کوئی سیارہ 1 سے 7ویں گھر کے فاصلے پہ ہو تو یہ بھی خراب نظر سمجھی جاتی ہے، اور کوئی سیارہ 1 سے 3 یعنی تیسرے گھر میں موجود ہو تو یہ نیم دوستی کی نظر ہے، اور 1 سے 5 یعنی 5ویں گھر میں ہے، اگر کوئی سیارہ 5ویں گھر میں کے فاصلے پر ہو تو یہ 7 یعنی سب سے بہترین نظر سمجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے خانہ مال قوس سے سیارہ مشتری اور شمس کی 5ویں نظر بن رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں سیارے برج حمل میں موجود ہیں، اور قوس اور حمل میں فاصلہ 1 سے 5ویں گھر کا ہے۔ شریک حیات کا سیارہ زہرہ بہتر پوزیشن میں ہے، مگر سیارہ عطارد جو زندگی کے
زندگی کے گھر پر قابض ہے وہ شریک حیات میں ضد پیدا کرے گا۔ محبت کے معاملات میں مایوسی ہوگی۔ ملازمتی امور میں ترقی کے امکانات روشن نظر آتے ہیں۔ خانہ صحت میں اچھے سیارے موجود ہیں۔ بیمار افراد کو شفا ملے گی اور صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج قوس سیگیٹیریس 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان۔ برج قوس کا سیارہ مشتری اس وقت سفری امور سے تعلق رکھنے والے خانہ نمبر 9 کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، لہذا سفری معاملات میں خوش نصیبی ہوگی۔ امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے موجودہ وقت اچھے اثرات لائے گا اور کام بن بھی سکتا ہے۔ یہی خانہ نمبر 9 آپ کے مذہب اور روحانی امور کو بہتر کرے گا اور نیک بنائے گا، فلسفہ زندگی کا رخ موڑے گا اور چیزوں کو نئے ڈھنگ سے دکھائے گا۔ جن افراد کا تعلق سٹاک مارکیٹ سے ہے ان کو بڑے پرافٹ کی خبر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے خانہ نمبر 5 جو کہ آپ کے عشق و محبت اور محبت کا گھر ہے، وہاں پر بھی یہ سیارہ مشتری معاملات محبت میں پیچیدگی کو دور کرے گا۔ محبت کا راستہ صاف صاف نظر آئے گا۔ اپنے دل کی بات کو شیئر کرنے کے لیے یہ ہفتہ کامیابی دلائے گا۔ مالی امور کا سیارہ زحل کچھ بہتر ہے، لہٰذا مالی امور میں بہتری رہے گی۔ والدین کو اولاد سے متعلق اچھی خبر ملے گی۔ لاٹری وغیرہ کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، یعنی اس ہفتے آپ لوگوں کو انعام یا لاٹری کے ذریعے دولت مل سکتی ہے، ٹرائی ضرور کرنی چاہیے۔ بالخصوص وہ لاٹری جو غیر ممالک میں کھیلی جاتی ہے۔ طالب علم افراد کے علم میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ملازمتی امور میں بہتری رہے گی، تاہم تحریری کام میں اضافہ ہو جائے گا۔ شریک حیات سے تعلق کو اچھا فروغ حاصل ہوگا۔ قرض یا کسی بھی قسم کی لین دین میں بحث و تکرار سے واسطہ پڑنے کا امکان نظر آتا ہے۔ صحت کے خانے میں سیارہ عطارد اچھی پوزیشن میں ہے، لہذا صحت آپ کی اچھی رہے گی۔ برج جدی کیپریکارن 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان جدی والوں کو پیسے کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا۔ روپے کے معاملے میں کوئی دھوکہ مل سکتا ہے یا دیا ہوا روپیہ دیر سے واپس مل سکتا ہے، یعنی دیر ہو سکتی ہے، ریکوری میں دیر ہو سکتی ہے۔ جن افراد کا تعلق تعمیری منصوبوں اور پراپرٹی کی خرید و فروخت سے ہے ان کو بڑے پرافٹ کا امکان معلوم ہوتا ہے۔ صاحب حیثیت افراد نئی سواری لینے کا سوچیں گے یا گاڑی وغیرہ کو تبدیل کرنے کا خیال بھی آ سکتا ہے، اور اکثر افراد کا روپیہ اپنے گھر کی مرمت اور آرائش پر خرچ ہونے کا امکان رہے گا۔ نیا گھر اور پلاٹ وغیرہ کی خرید کے لیے موجودہ وقت مؤثر ترین ثابت ہوگا۔ اگر گھر یا پلاٹ بعد میں نفع حاصل کرنے کے لیے خریدنا ہو، یعنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہوں، تو بعد میں زیادہ پرافٹ بھی حاصل کرنے میں کامیابی ضرور ملے گی، یعنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آپ کو پراپرٹی کے شعبے میں۔ محبت کے معاملے میں محبوب سے پیغام رسانی میں تیزی پیدا ہوگی اور بات چیت میں اضافہ ہوگا۔ خاندان میں کسی مجلس میں شرکت متوقع ہے یا مذہبی نوعیت کے کسی پروگرام میں شرکت ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بڑی عمر کے فرد کے انتقال، پرملال کی یا بیماری کی خبر بھی مل سکتی ہے۔ ملازمتی امور میں بہتری رہے گی، شریک حیات سے تلخ کلامی کا خدشہ بھی رہے گا۔ سیارہ مریخ خانہ نمبر 7 میں موجود ہے جو ازدواجی امور کا گھر ہے۔ یہاں پر مریخ جذبات کو ابھارتا ہے جس کی وجہ سے جھگڑے جنم لیتے ہیں، یعنی شریک حیات سے جھگڑا ہو سکتا ہے اور بزنس پارٹنر سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ دونوں معاملات میں کیئر کرنے کی سخت ضرورت رہے گی۔ حکومت سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ کسی سے قرض لینے کے لیے یہ سیارہ زہرہ کارآمد ثابت ہوگا۔ خانہ صحت میں سیارہ زہرہ بہتر پوزیشن میں ہے، لہذا صحت آپ لوگوں کی بہتر رہے گی۔ برج دلو ایکویریس 12 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان خانہ مال کا مالک سیارہ مشتری اچھی پوزیشن میں ہے۔ اس ہفتے مالی امور میں بہتری رہے گی، جبکہ خانہ مال میں سیارہ زحل اور نیپچون کران بھی ہے۔ یہ دونوں سیارے کافی عرصہ ساتھ رہنے والے ہیں۔ سیارہ زحل مالی امور میں صرف ایسے منصوبوں میں ساتھ دے گا جو طویل المیعاد ہوتے ہیں۔ جلد پرافٹ حاصل کرنے والی اسکیموں سے اس سیارے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
कारोबारी लोगों को इस हफ्ते अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। रिश्तेदारों से गहरा ताल्लुक बनेगा। नाराज अजीज और रिश्तेदार सुलह कर लेंगे। छोटे बहन भाइयों से खुशी हासिल होगी। किसी ऐसे अजीज से फायदा मिल सकता है जो दूर ममालिक में रहता हो, किसी दूसरे मुल्क में रहता हो। अच्छी खबरें मिलेंगी। मीडिया और सहाफ़ी हजरात को बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मौका भी जरूर मिलेगा। मोहब्बत के मामले में सियारा ज़ोहरा बुलंदी को छू रहा है। मोहब्बत और इश्क के मामले में कामयाबी मिलेगी। इसी तरह शरीक हयात का सियारा शम्स भी बेहतरीन पोजीशन में रहकर अज़दवाजी उमूर को बेहतर करेगा। मुलाजमती मामलात में सियारा मरीख पेशावराना रकाबत को उजागर करेगा, लिहाजा अपने ऑफिस में आसपास नज़र रखें। नज़र बद का इम्कानात भी रहेंगे। सफरी और तालीमी उमूर में बेहतरी रहेगी। खाना सेहत में सियारा मरीख ब्लड प्रेशर और खूनी अमराज में मुब्तला अफराद को परेशान कर सकता है। ऐसे अफराद अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। बुर्ज पाइसेस हूत 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के दरमियान आजकल खबरों से मालूम हुआ है कि आसमान पर सियारों के इज्तिमा से एक कमान सी बनी हुई है। ये कमान बुर्ज हूत से शुरू होकर बुर्ज सरतान तक जा रही है। ताले में सियारा ज़ुहल और नेपचून मौजूद हैं जो फिक्र और तदब्बर पैदा करेंगे। खाना माल में सियारा शम्स और मुश्तरी मौजूद हैं जो माली उमूर में बड़ी कामयाबी लाएंगे। बिजनेस करने वालों को बड़े प्रॉफिट की खबरें मिलेंगी। आम आदमी को दूसरों से इमदाद हासिल होगी। खाना नंबर 3 में जो अजीज़ों और रिश्तेदारों से मुतल्लिक है, सियारा यूरेनस और अतारद मौजूद रहकर अजीज़ों से ताल्लुक़ को खुशगवार बनाएंगे। खाना नंबर 4 में सियारा ज़ोहरा ओज की हालत में मौजूद है। घर और सवारी से मुतल्लिक बेहतरी रहेगी। खाना नंबर 5 में सियारा मरीख मौजूद है जो महबूब से तल्खी ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। शरीक हयात से ताल्लुकात बेहतरीन रहेंगे और मुलाजमती मामलात में तरक्की और बेहतर कारकर्दगी के रोशन इम्कानात मालूम होते हैं। सफरी उमूर में रुकावटों का सामना होने का इम्कान रहेगा। खाना सेहत को अच्छे सियारों की नजरात हासिल हैं जिसकी वजह से सेहत से ताल्लुक रखने वाले मामलात में अच्छाई की तरफ इशारा मिलता है। बीमार अफराद जो कि हस्पतालों में दाखिल हैं जल्द ही शिफायाब होंगे और कुव्वत हयात में इजाफा होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों की राय का मुंतज़िर रहता हूं और कोई बंदा अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ रब्ता कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो अपने हाथ का प्रिंट भी भिजवा सकता है। जल्दी मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।